کوئی ایسی ہوا چلا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل ہم ملاحظہ کر رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر شہزادہ امیر اہل سنت کی ملاقات کے مناظر، اور بیعت کا سلسلہ جاری ہے. آئیے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا. امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل شہزادہ امیر اہل سنت الحاج عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری الحمدللہ عز و جل بیعت فرما رہے تھے اور عاشقان رسول کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل فرما رہے تھے. اس وقت مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم ملاقات کے کہ اس وقت ایک کثیر تعداد عاشقان رسول کی جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہے اور شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس ملاقات کے مناظر بھی انشاءاللہ عز و جل ہم وقتاً فوقتاً ملاحظہ کرتے رہیں گے، بزرگوں کی زیارت بھی کرتے رہیں گے. جی ہاں، لوگ دور دراز سے الحمدللہ عز و جل سفر کر کے آتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، بزرگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ماشاءاللہ شہزادہ عطار تسلیاں دیتے ہیں، دم فرماتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں اور دل جوئی فرماتے ہیں، بڑی شفقت محبت فرماتے ہیں. مناظر الحمدللہ عز و جل ہم دیکھیں گے مدنی چینل کی اسکرین پر، اور یہ مناظر بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اور دیکھیں ماشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، تحائف بھی عطا فرما رہے ہیں اور ماشاءاللہ عاشقان رسول حاضر ہیں، ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، شاد و آباد رکھے، ان بزرگوں کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور سلسلے میں آپ کال کر سکتے ہیں. روحانی علاج اپنے مسائل کے حل کے لیے معلوم کر سکتے ہیں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، مصیبتوں سے نجات کے لیے آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں. اور بذریعہ میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں. نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، نمبر آپ کے سامنے ہیں، بالکل کال کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کیے جائیں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیان کیے جائیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اولاً کچھ ویڈیو سوالات ہیں، آئیے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں.
جی میرا نام ذیشان عثمان ہے. میرا یہ روحانی علاج اور استخارہ کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ مجھے خوف رہتا ہے کہ کوئی مجھے اغوا کر لے گا، تو اس سے محفوظ رہنے کا مجھے علاج فرما دیجیے. اغوا سے حفاظت کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں. مزید چلا دیجیے. میرا نام محمد ایاز ہے. میرا روحانی علاج اور استخارے کے سلسلے میں جو ہے سوال ہے. میری دور اور قریب کی نظر کمزور ہو رہی ہے، دیکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے، آپ کی بینائی کو تیز فرمائے انشاءاللہ عز و جل. آپ کے لیے بھی اور دیگر جو ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ دور کی نظر کمزور ہے یا قریب کی نظر کمزور ہے، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. وظیفہ کیا ہے؟ جلدی جلدی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل چند کالز لینے کے بعد مزید اس کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید میرا نام سید قیصر جاوید ہے. مجھے برے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی. اس سلسلے میں میری کوئی مدد فرما دیں. بالکل انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو ہم بتائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین ساتھ رہیے گا سلسلے میں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے. ویڈیو سوالات بھی ہیں، کچھ میسیجز بھی ماشاءاللہ عز و جل ہمیں موصول ہوئے ہیں، میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کی جانب ہم بڑھیں گے. اور ہمارے 3 اسلامی بھائیوں کے سوالات تھے. ایک تو اغوا سے حفاظت کا روحانی علاج، برے خواب سے نجات کا روحانی علاج، اور نظر سے کی کمزوری، یہ اس کا روحانی علاج انشاءاللہ آپ سے معلوم کرتے ہیں. کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ہم شامل کرتے ہیں. ہمارے یہ فخر اقبال بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور اپنی شاپ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، کیا میرے حق میں بہتر ہے؟ اس کا استخارہ کر دیں پلیز. قرض دار اور قرضہ بھی ہے مجھ پر. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے. فخر اقبال بھائی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کو ہم روحانی علاج بتاتے ہیں. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، نہ دوائی لینے سے آرام آتا ہے نہ دم کرنے سے. ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میرے جسم میں کوئی دبوچ رہا ہے. رات میں اکثر ڈر جاتے بھی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے بھی آپ کو روحانی علاج ہم بتاتے ہیں. پہلے جن کے ویڈیو سوالات تھے، ہمارے ذیشان بھائی کا سوال تھا اغوا. ان کو خوف طاری رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ مجھے کوئی اغوا نہ کر لے، تو اغوا سے حفاظت کا روحانی علاج. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان بھائی آپ پریشان نہ ہو، خوف نہ رکھے. آپ کو ایک بہت ہی پیارا وظیفہ پیش خدمت کرتا ہوں کہ جب بھی آپ وضو کر رہے ہوں، وضو کرتے وقت یا قادرو یا قادرو یا قادرو اس کا پڑھنے کا معمول بنا لے. ہر عضو دھوتے وقت یا قادرو پڑھتے رہا کرے. انشاءاللہ عز و جل جو آپ کو خوف ہے کہ مجھے اغوا کر لیا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. تو وضو کے دوران یہ پڑھنا ہے. جب کلی کریں تو یا قادرو پڑھ لیں، اور ناک میں پانی چڑھائیں تو پہلے یا قادرو، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، یہ پڑھ لیں. چہرہ دھونا ہے تو چہرہ دھونے سے پہلے پڑھ لیں. وضو کرتے رہیں اور یہ یا قادرو پڑھتے رہا. اچھا یہ جاری رکھیں. اس کی کوئی تعداد ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. تعداد نہیں. ہاں بس پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی اغوا سے جو اچھا اس روحانی علاج کی ایک فضیلت یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جنات بھی اسے اغوا نہیں کر سکیں گے اور انسان بھی اسے اغوا نہیں کر سکیں گے. جی ہاں، پتہ ہے جنات بھی جی ہاں اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اٹھا لے جاتے ہیں. کئی واقعات اس طرح کے ملتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی شریر جنات کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور غیب سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. تو یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اغوا سے حفاظت رہیں گے. اچھا نظر کی کمزوری کا روحانی علاج، ایاز بھائی کا سوال تھا. بتا رہے ہیں کہ دور کی نظر ان کی کچھ کمزور ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ایاز بھی آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، جی اس کے صفحہ نمبر 69 پر ایک وظیفہ امیر اہل سنت تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا شکورو یا شکورو یا شکورو اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی اور کمی میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ.
ماشاء اللہ۔ مدت علاج تحصل شفا ہے، جب تک شفا نہ ہو تب تک یہ عمل کرتے رہیں۔ صحیح۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اس حوالے سے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آپ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی۔ اسی طرح کیسر بھائی کا تھا سوال، یہ کہہ رہے ہیں کہ برے خواب نظر آتے ہیں، تو برے خواب سے نجات کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ کیسر بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے آپ کے معاملات میں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل برے خواب آنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھیں، برے خوابوں سے نجات حاصل ہوگی، اور رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کے بھی سوئیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اور اس وقت ہم مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے، جہاں شہزادہ عطار الحمدللہ عز و جل ملاقات فرما رہے ہیں عاشقان رسول سے، اور الحمدللہ عز و جل یہاں پر بھی تعویذات عطاریہ کا بستہ لگا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے زیارت بھی کی تھی، الحمدللہ عز و جل دور دراز سے آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ دعائیں کرواتے ہیں۔ تعویذات عطاریہ بھی الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، عاشقان رسول حاصل کرتے ہیں اور بڑی برکتیں پاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کالز بھی آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میری بیوی کا جھگڑا رہتا ہے، وہ نکاح کی ہے، رات ہو کر طلاق تک مسئلہ ہے۔ زوجہ نا اتفاقی ہو گئی ہے، ان دونوں کی نا اتفاق نا اتفاقی ہو گئی ہے میاں بیوی کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالی محبت عطا فرمائے، اور درگزر سے کام لیں، عفو و درگزر سے کام لیں، اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں کہ بعض اوقات قوت برداشت نہیں ہو پاتی، غصہ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں نا، تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ باقی وظیفہ بھی اس حوالے سے ہے کہ آپس میں ان کی محبتیں پیدا ہوں، دونوں میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوں، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد جاوید بردہ شامین جی، میں پہلے کاروبار کرتا ہوں، پروگرام میں وہی کام کرنے کا، آیا میں وہ کر لوں، میرے لیے بہتر ہے یا کوئی اور کروں، اس کے لیے استخارہ کرنا۔ جی انشاءاللہ عز و جل جاوید بھائی استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام نوید ہے اور میرے والد کا نام سکون ہے، اور ہماری جگہ بھی دکھتی نہیں ہے، ہم بیچنا چاہتے ہیں، لیکن کیا بیچنا چاہتے ہیں؟ گاڑی شاید، اچھا گھر بیچنا چاہتے ہیں، بک نہیں پا رہا۔ چلیں اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج ہم بتائیں گے، دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ان کے بھی کام آئے گا یہ روحانی علاج۔ ایک تعداد ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے نا، جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، بیچنا چاہ رہے ہیں، اپنی کوئی چیز ہے وہ فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، بک نہیں پاتی، تو اس کی ایک مخصوص دعا ہے، قرآنی آیت ہے، تو اگر وہ پڑھی جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ بک جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کا، استخارے بھی کیے جائیں گے، اور اس دوران روحانی علاج سماعت فرمائے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ زوجہ ان کی میکے چلی گئی ہیں نا، آپس میں نا اتفاقیاں ہو گئی ہیں، تو محبتیں دونوں کے درمیان پیدا ہوں اور خیر و عافیت کے ساتھ وہ واپس آ جائیں اپنے گھر، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچھونے پر بیٹھ کر 20 مرتبہ یا مانعو یا مانعو یا مانعو 20 مرتبہ پڑھ کر 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو جائے گی۔ یا مانعو یا معطی، جی یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین رات کو سونے سے پہلے جو کوئی یہ دو صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھ لے، یا مانعو یا معطی، یا مانعو یا معطی، یا مانعو یا معطی، یہ 20 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپس میں محبت بستر پر لیٹیں تو اس وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب بھی اگر لیٹے لیٹے کوئی دعا پڑھی جائے، کوئی وظیفہ پڑھا جائے، کوئی کسی روحانی علاج پر عمل کیا جائے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں۔ پاؤں پھیلائے پھیلائے پڑھنا یہ بے ادبی ہے،
تو جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں، اس روحانی علاج پر عمل کریں، تو آپ نے پاؤں سمیٹ لینے ہیں اور 20 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل زوجہ آپ کی بخیر و عافیت واپس آ جائیں گی۔ اچھا، بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ جاوید بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں پہلے کام کرتا تھا لیکن مسائل آ رہے ہیں اور رکاوٹیں آ رہی تھی، پھر کام چھوڑ دیا، اب میں دوبارہ وہی کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، کیا میرے لیے بہتر ہے؟ تو دیکھیں جاوید بھائی، استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں، اور وظیفہ اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، یہ پڑھیں، آپ کے تمام جائز کام انشاءاللہ عز و جل پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے نوید بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہمارا گھر ہے، ہم بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بک نہیں پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو اگر ہم کوئی بھی اپنا سامان بیچنا چاہتے ہیں، گھر بیچنا چاہتے ہیں، گاڑی بیچنا چاہتے ہیں، موبائل ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی اپنی ذاتی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، نہیں بک پا رہی، تو ایک آیت ہے قرآن پاک کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا، صفحہ نمبر 30 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، پارہ 13، سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ تو یہ آیت پڑھ کر آپ سامان پر دم کر دیجئے۔ اب چونکہ آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو یہ آیت پڑھ کر اپنے گھر پر دم کر دیجئے، گھر کی چاروں دیواروں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کا گھر فروغ ہوگا۔ اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہی ہو، تو یہ آیت مبارکہ آپ پڑھیں، 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 80۔ تو یہ آیت پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیجئے، سامان پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد فروخت ہو جائے گا۔ اچھا، استخارے کیے گا، ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ میسیجز بھی آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کافی سارے انشاءاللہ عز و جل میسیجز آئے ہوئے ہیں، اور جن کے روحانی علاج ہیں تو ان کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے، سماعت فرما لیجیے۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں ہمارے اسلامی بھائیوں کو جو میسیجز کرتے ہیں، ایک تو بہت تفصیلی میسیجز بھی کچھ نظر آ رہے ہیں سامنے نا، تو اتنی تفصیل کے ساتھ میسیجز نہ کریں، مختصر اپنا نام، والدہ کا نام، مختصر سا مسئلہ لکھ کر آپ بھیج دیں، اپنے شہر کا نام بھی لکھیں کہ کون سے شہر سے آپ میسیج کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو تعویذات عطاریہ کے بستے کا بھی بتا دیا جائے کہ اس مقام سے آپ تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے میسیجز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہ مرکز الاولیاء لاہور سے عرفان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے برے خیالات بہت آتے ہیں، اور برے خیالات سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو عرفان بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل برے وسوسوں سے، برے خیالات سے نجات حاصل ہوگی۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اب یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس میں اور بہت سارے روحانی علاج لکھے ہوئے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وضو بناتے ہیں، وضو میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عبادت میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات ایمانیات کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس رسالے کا آپ مطالعہ کریں، یہ ماشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بہت شاندار ماشاءاللہ یہ رسالہ ہے، آپ پڑھیں گے مزہ آ جائے گا، اور بہت سارے وسوسے انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے آپ کے، اور کافی، اور وسوسوں سے نجات کا سب سے بڑا جو عمل ہے نا، وہ یہ کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، توجہ ہی نہیں دیں گے تو وسوسے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ طبیعت صحیح نہیں رہتی اور کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، السلام علیکم،
ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے اور ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ اللہ کرے آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، ذاتی گھر ہو جائے۔ تو اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجئے، 100 مرتبہ یا سمیع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا سمیع 100 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے دوران بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی، بغیر بات چیت کیے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ وظیفہ پڑھ کر پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس حوالے سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں کہ مجھے پاگل پن کا خوف رہتا ہے اور نہ سو پاتا ہوں صحیح طرح سے، نہ نیند آتی ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے یہ آزمائش دور فرمائے، آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ دور ہوگی، آپ کی بے چینی دور ہوگی، ذہنی طور پہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا کہ نیند نہیں آتی، تو اگر رات کو نیند نہ آتی ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورۃ النبا کی آیت مبارکہ ہے، اور یہ روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے گھریلو علاج، بہت شاندار کتاب ہے، بہت سارے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے، اس میں یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا۔ تو یہ گھریلو علاج کتاب ہے، اس کے یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جن کو رات کو نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے وجعلنا نومکم سباتا، یہ سورۃ النبا کی آیت مبارکہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل نیند آنا شروع ہو جائے گی اور آرام و سکون والی نیند آئے گی۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، اس کا بھی ایک مخصوص الحمدللہ عز و جل تعویذ دیا جاتا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر تکیے میں رکھنے کا، تو آپ وہ حاصل کیجئے، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل نیند آنا شروع۔ اس کی تو ایک مدنی بہار بھی ہے، تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک اسلامی بھائی آئے اور ان کا بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا کہ نیند نہیں آتی مجھے، اب ان کو تعویذ دیا ان کو، تو درس بھی ہو رہا تھا، ان کو کہا کہ درس میں آپ شرکت فرمائیں۔ جب وہ درس سے فارغ ہوئے تو وہ دوبارہ ملاقات کی، انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے تعویذ دیا تھا، تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذ لیا تھا، تو الحمدللہ عز و جل میں نے ابھی صرف اس کو جیب میں رکھا ہی تھا، مجھے نیند آنا شروع ہو گئی تھی، یعنی اونگ آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو بڑی برکتیں ہیں، بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اعتقاد مدنی چینل کے ناظرین مضبوط ہو تو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں، کسی روحانی علاج پر عمل کر رہے ہیں، کہ یہ تعویذ استعمال کر رہے ہیں، تو اعتقاد ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، یقین ہمارا کامل ہونا چاہیے، تو الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ کالز اور ویڈیو سوالات آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ محمد ارشد عطاری عرض جی کر ارشد رہا بھائی ہوں، روحانی علاج اور استخارہ سلسلہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کافی دنوں سے بخار سا چڑھا رہتا ہے، وہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، مختلف ٹیسٹ کروائے ہیں ہیپاٹائٹس وغیرہ کے، ٹائیفائڈ کے، لیکن وہ بالکل کلیئر آئے ہیں، دوائی بھی کچھ روز کھائی ہے لیکن افاقہ نہیں ہو رہا، استخارہ بھی فرما دیجئے اور علاج بھی تجویز کر دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور بخار سے حفاظت کا روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فہم
कारी है मैं रावलपिंडी मैरवी कबीना से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे सुनाई गई आपकी बारगाह में मेरा ये रूहानी इलाज लेना है कि मेरे बाबा यानी के पाँव में दर्द होता है और साथ साथ आंखों पे बोझ भी आ जाता है और आंखों में दर्द होता है और फिर नींद आती है। इसके लिए कोई रूहानी इलाज फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिद साहिब को शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे और इनकी ये बीमारियां दूर फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। रूहानी इलाज अभी आपको बताते हैं। अपने साथ उस्मान भाई डायरी और कलम ये रख लीजिए। आपके वालिद साहिब के लिए, आपके बाबा के लिए वजीफ़ा पढ़ने का बताया जाए तो तहरीर फरमा लीजिएगा, फिर आपके बाबा जान उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। मज़ीद कॉल चला दीजिए। इन गुजरात विरमगाम से रियाज अत्तारी, हमारे एक इस्लामी भाई राहिल भाई, उनके बीमार रह रहे मतलब परेशान है, तो इस्तिखारा करना था। राहिल भाई और उनकी वालिदा का नाम समीमा बानो है, बराए करो इस्तिखारा फरमाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनका इस्तिखारा भी करते हैं, रूहानी इलाज भी अभी आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मैं मोहम्मद बिलाल अतारी बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। मेरी वालिदा मोहतरम का नाम शहनाज बेगम है। उनकी जुबान पे काफी दिनों से जख्म है, बहुत देर से, तो वो ठीक होने पे नहीं आ रहा। ज़बान में ज़ख्म है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालिदा को शिफा अता फरमाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। ये अपने बुरे कामों की तरफ राग़िब है, सलीम की तरफ और नेक कामों की तरफ ये राग़िब है, इसके लिए कोई वजीफा वगैरह बता दें। नेक कामों की तरफ रग़बत मिले, इबादत में दिल लगे, इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज आपको बताते हैं। रूहानी इलाज की जानिब बढ़ते हैं, कुछ रूहानी इलाज शामिल करते हैं। हमारे उस्मान भाई मदनी मुन्ने की कॉल थी। इनके बाबा जान, इनके वालिद साहिब बता रहे हैं कि इन्होंने इनके पैरों में भी दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है और आँखों में भी तकलीफ़ है ना, पानी भी बहता है आँखों से। कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमाए कि पैरों की तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाए और आँखों से पानी निकलना भी ख़त्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके शिफाए कामिला अता फरमाए। पाँव के दर्द के हवाले से एक रूहानी इलाज पेश खिदमत है कि आपके वालिद साहब को चाहिए कि 10 मरतबा या गानी यू करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पाँव की तकलीफ़ और जिस्म में दर्द वगैरह से निजात मिलेगी। और आँखों के मर्ज़ के हवाले से, आँखों की जो बीमारी है, इस हवाले से भी रूहानी इलाज पेश खिदमत है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़हा नंबर 69 पर एक वजीफ़ा अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाया है कि जो कोई या रहमानु या रहीमु या अल्लाहु या सलामु, ये वजीफ़ा 41 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम कर, अपने दोनों हाथों में पानी लेकर दम करे और वो मुंह पर डाले और आंखों पर मले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। इस जो मुद्दत इलाज है ये मुसलसल 7 दिन तक करना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आंखों की जो मर्ज़ है इससे निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो इसके मुताबिक आपके वालिद साहिब अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। और मज़ीद तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए। आपने चूँकि रावलपिंडी से कॉल की ना, तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ फ़िज़ानी मदीना मौजूद है, वहाँ से आपके वालिद साहिब तावीज़ात अत्तारिया हासिल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारे आपके कर दिए गए हैं, जवाबात समाअत फरमा लीजिए। हमारे अरशद भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि काफ़ी दिन से मुझे बुखार हो रहा है और दवाइयाँ भी मैंने काफ़ी ली हैं और लेकिन फ़र्क नहीं पा रहा और वक्ती तौर पे थोड़ा फ़र्क होता है लेकिन फिर वो दोबारा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में फ़िल वक्त बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई ऐसे अमलियात असरात के मामला नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर फरमाने वाला है, सब्र कीजिए। और बुखार तो ये तो वो मुबारक मर्ज़ है कि गुनाहों से पाक हो जाता है जिसको बुखार होता है। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए, सब्र से काम लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सब बेहतर हो जाएगा। बुखार से नजात का रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ये रिसाला बीमार आबिद, इसके ये रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल लिखा हुआ है कि जिसे बुखार हो तो उसे चाहिए कि
بعد نماز عصر سورۃ التکاثر یہ پڑھ لیا کریں، سورۃ التکاثر یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بخار یہ جاتا رہے گا۔ تو آپ چاہیں تو ابھی سورۃ التکاثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بخار ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے ایک اسلامی بھائی ہیں، جاننے والے ہیں، راحیل نام ہے ان کا، اور ان کے گھر کے تمام ہی افراد بیمار ہیں، تو ان کا استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں، ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ گھر کے تمام افراد اگر بیمار ہیں تو اس کے لیے آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور جب 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم ہو جائے تو پھر جو افراد پڑھیں مل کر تو ایک پانی کی بوتل لے لیں، اس پانی کی بوتل پہ دم کریں، پھر یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے تمام افراد پئیں، انشاءاللہ عز و جل گھر کی تمام ہی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اس کے مطابق عمل کریں۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ جی ہاں الحمدللہ عز و جل، اگر آپ کی کوئی بیماری ہے جو نہیں جا رہی، کافی عرصے سے بیمار ہیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر نہیں جا رہی تو تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ کاٹ کا عمل بھی کروائیں، اور کاٹ کا عمل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ عز و جل یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے نہیں ہیں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے۔ اپنا مسئلہ، نام، والدہ کا نام لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو یہ فارم سبمٹ کیجئے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا، مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ جی ہاں، اور یہ بھی ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے بلال بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کی زبان میں زخم ہو چکا ہے، تکلیف رہتی، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ 115 مرتبہ یا مؤمنون 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل یہ زبان کے جو زخم ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح مسواک کا استعمال کریں، اور اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بعض اوقات منہ میں دانے نکل آتے ہیں، زبان پہ دانے نکل آتے ہیں، یا دانت خراب ہو جاتے ہیں، منہ کے جتنے بھی اگر جملہ امراض ہیں تو اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی عارضہ لاحق ہو چکا ہو تو مسواک کا استعمال کریں، اور اس کی تو ویسے ہی الحمدللہ عز و جل اتنی برکتیں، سنت ہے، سنت کی نیت سے استعمال کریں تو ضمناً انشاءاللہ عز و جل دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے، جسمانی طور پہ بھی صحت حاصل ہوگی، اور منہ کے امراض بھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ کی والدہ مسواک کا بھی استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، نیک کاموں کی طرف رغبت حاصل ہو اور عبادت میں دل لگے، اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا محصیو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ باقی نیک کاموں میں رغبت ملے، اس کے لیے عملی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ عاشقان رسول کی صحبت آپ اختیار کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں، انشاءاللہ عاشقان رسول کے قرب کی برکت سے عبادت میں بھی دل لگے گا، نیک کاموں کی طرف بھی رغبت عز و جل حاصل ہوگی۔ تو نیت کریں انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیک صحبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کی حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ میسیجز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرینوں نے کیا میسیجز پر روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے، اکثر دباؤ پڑتا ہے، پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کو ڈر لگتا ہو تو اس حوالے سے ڈر خوف سے نجات کا وظیفہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ
کے باب فیضان اوراد میں ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے ڈر خوف سے نجات کا، کہ جو کوئی روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 16 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو ڈر خوف سے نجات حاصل ہوگی اور ہر طرح سے بہادر رہے گا۔ اور 16 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے 16 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہر وقت بیمار رہتا ہوں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ تو جو بیماری میں مبتلا رہتا ہو، دائمی مریض ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے احمد رضا بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں احمد رضا بھائی ہمارے گھر میں سب کا چھوٹ گیا ہے، یعنی کام چھوٹ گیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حلال میں برکت ہو، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ جو کوئی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی خوشحالی عطا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ہمارے یہ شفیق بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ لاہور سے میرا کام چلتے چلتے بند ہو گیا ہے، کوئی اسباب نہیں پیدا ہو رہے، برائے کرم کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ شفیق بھائی، آپ کی جو کاروبار کی جگہ ہے، جو بھی آپ کے کام کاج کی جگہ ہے، وہاں آپ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا اور شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا۔ مزید دیکھیں، آپ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا، وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں کہ کیوں بند ہو گیا کاروبار، تو اس کو بھی پیش نظر رکھیں اور ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی مدنی چینل کے ناظرین، رزق میں برکت کا، کاروبار میں برکت کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے، سب سے بڑا روحانی علاج فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شفیق بھائی، میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کے کچھ سوالات سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ جی، آپ نے یہ وظیفہ بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر، اس میں کوئی لکھنے میں احتیاط وغیرہ؟ لکھنے میں احتیاط کیا احتیاط کرنی ہوگی، کس طرح لکھنا ہوگا، اس میں کچھ ہے؟ احتیاط تو سب سے بڑی یہ ہے کہ باوضو لکھا جائے۔ جی، باوضو آپ اس کو لکھیں، اور لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، جب بھی کوئی تعویذ لکھا جائے اور تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عربی رسم الخط ہو، عربی رسم الخط ہو، یعنی عربی انداز میں لکھا جائے جو قرآنی انداز ہے، عربی رسم الخط۔ پھر اس میں جو دائرے والے حروف ہیں، جیسے بسم اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا ہو، الرحمن اس میں جو میم ہے تو اس کا دائرہ کھلا ہوا ہو، الرحیم جو میم ہے اس میں اس کا دائرہ کھلا ہوا، اس احتیاط کے ساتھ آپ دیکھیں۔ پھر اس کی ایک پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، پلاسٹک کوٹ آپ اپنی دکان پر، جو بھی آپ کی کاروبار کی جگہ دکان ہے، اگر گھر میں کاروبار کرتے ہیں یا آپ کا آفس ہے، جو بھی آپ کی بزنس کی جگہ ہے، آپ وہاں لٹکا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے شیطان کا بھی گزرنا ہوگا اور کاروبار میں برکت بھی رہی۔ مزید کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد لطیفہ ہے، ماں کا نام ہے شریفہ بی بی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے اور دل لگتا بھی نہیں۔ کام کرنے کا دل نہیں کرتا اور دل بھی نہیں لگتا، کوشش تو کرنا پڑے گی، کام تو کرنا ہے، محنت میں عظمت ہے، کوشش دیکھیں کریں گے، کام کاج کریں گے تو برکتیں ملیں گے نا، تو کوشش بھی کرنا ہے۔ روحانی علاج چلیں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے، باقی کوشش یہ بھی آپ نے کرنی ہے نا، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ وظیفہ کام میں دل لگ جائے، کام کرنے کا دل کرے، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل ایک وظیفہ ہے، آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا
اور پھر اس کے مطابق جو آپ کو بتایا جائے وظیفہ وہ پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ تو میری والدہ کا نام ہے قمر شناز، والدہ کا نام ہے رسولہ فاطمہ، اور دل کی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دل کی بیماریوں سے آپ کی والدہ کو محفوظ فرمائے، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ نادیہ اور اس کی والدہ کا نام رانی بی، اولاد کے بارے میں وہ سہارا کروانا ہے، 5 سال ہو گیا ہے شادی میں۔ اللہ تبارک و تعالی نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام تنویر اتاری اور ماں کا نام راجہ بیگم ہے۔ حضرت مجھے استخارہ کروانا تھا کہ جب سے میں نے نیا مکان بنوایا ہے تب سے میں زیادہ بیمار رہتا ہوں۔ اب آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ مجھے کوئی عمل یا جادو وغیرہ تو مت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام ان کا سمجھ نہیں آیا، کیا نام بتایا نا؟ تنویر احمد۔ تنویر احمد۔ اچھا تنویر بھائی، ایک بات عرض کرتا چلوں، اب جیسے آپ نے فرمایا کہ نیا مکان بنوایا ہے، تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے بنوایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب سے نیا مکان بنوایا تو میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں، تو دیکھیں اس طرف ذہن نہ لے کے جائیں، اسے کہتے ہیں بدشگونی۔ بدشگونی کے حوالے سے اگر آپ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہی ہے بدشگونی، تو آپ یہ حاصل کر لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائیے، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہت شاندار کتاب ہے، بہت معلوماتی کتاب ہے۔ اس طرح کا ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے جب سے یہ مکان لیا ہے یا گھر لیا ہے یا جب سے میری شادی ہوئی ہے تو جب سے مجھ پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، تو یہ بدشگونی کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں یہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مختلف زبانوں میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ کریں، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم یہ ذہن بنائیں کہ جب سے میں نے مکان لیا ہے یا جب سے میں نے گھر بنوایا ہے یا جب سے میری شادی ہوئی ہے تو مجھ پر بیماریاں آنا شروع ہو گئیں یا مجھ پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں یا جب سے میں نے مکان بنوایا یا اللہ نہ کرے میرا کام چھوٹ گیا ہے یا جب سے میری شادی ہوئی ہے جب سے میرا کام چھوٹ گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں بدشگونی۔ تو بدشگونی یہ نہیں لینا چاہیے، منع ہے اسلام میں۔ باقی دیکھو بیماریاں یہ تو آتی رہتی ہیں، جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، اس کے علاج کے لیے ہم کوشش کریں اور ہم یہ ذہن بنائیں کہ نہیں جب سے میں نے مکان بنوایا بیماریاں آنا شروع ہو گئیں، تو مزید اگر ہم یہ ذہن میں بٹھا لیں گے نا تو اور بھی زیادہ شیطان ہمیں وسوسے ڈالے گا اور پھر شیطان ہمیں زیادہ بھکانے کی کوشش کرے گا اور ہم ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس طرف ذہن نہ لے کے جائیں۔ باقی ہم انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں استخارے میں کہ کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات تو نہیں ہیں۔ باقی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نئے مکان میں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی قول تھی، ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ کام پہ جانے کا ان کا دل نہیں کرتا، نہ کام کرنے کا دل کرتا ہے نہ کام پہ جانے کا دل کرتا ہے، تو اب دل کرے کوئی اس طرف بتائیں کوئی ایسا وظیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 62 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ بھی تشریف لے جائیں، وہاں سے آپ اس حوالے سے تعویذات بھی لے لیجئے، کام وغیرہ میں دل لگنے کے حوالے سے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ بتانے کہ والدہ کو دل کی بیماری ہے نا، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 72 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ، دل کے مرض وغیرہ سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ 5 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد نرینہ سے نوازے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 45 پر
ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں ہی عمل پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ بھی جائیں اور وہاں سے اولاد کے حوالے سے تعویذات بھی حاصل فرما لیجیے۔ صحیح، یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے روحانی علاج سماعت فرمائے۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخارے کے حوالے سے ہمارے تنویر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ جب سے میں نے نیا مکان بنوانا ہے تو میں بیمار رہتا ہوں۔ تو دیکھیں استخارہ آپ کا کیا گیا، تو استخارے میں الحمدللہ بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہ کوئی جادو کا، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی عملیات ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر کے معاملات ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، نظر کے معاملہ بس اوقات خود اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اب جیسے آپ نے بتایا کہ نیا مکان بنوایا ہے، اب ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہو کہ ماشاءاللہ تنویر بھائی نے تو نیا مکان بنوا لیا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اپنا صدقہ بھی نکالیں، گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں، اور آپ نے بیماری کا جو بتایا اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو مدنی مشورہ دیا تھا کہ بدشگونی کتاب یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے گا، یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ جو وسوسے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ میسیجز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے کافی سارے اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے ہیں، کافی سارے ماشاءاللہ میسیجز آئے ہوئے ہیں، تو چند ایک میسیجز شامل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے یوسف بھائی ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں اور بیمار بھی رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماریاں دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ کوئی وظیفہ بتا دیں تو وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ استغفار کی آپ کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اس کی ہر بیماری دور فرما دے گا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح یہ بتا رہے ہیں کہ میرا نام دانش ہے، میں پیپر دے رہا ہوں میٹرک کے، ایک پیپر ہے، کامیابی نہیں مل پا رہی، میرا کوئی وظیفہ بتا دیں، استخارے کا بھی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج ایک وظیفہ ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، وہ ہے ہی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امی جان کو فالج ہو چکا ہے، کوئی دعا بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، فالج سے محفوظ فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں روحانی علاج یہ تحریر فرمایا ہے فالج سے حفاظت کا، وہ یہ کہ سورۃ الزلزال قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کسی تھال پر سورہ زلزال لکھ لیں اور لکھ کر پھر اس میں پانی ڈال کر آپ فالج کے مریض کو پلائیں۔ اب آپ کی والدہ کو فالج ہے تو آپ اپنی والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ مرض جاتا رہے گا، فالج سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک تھال پر سورہ زلزال لکھ کر آپ اپنی والدہ کو دیں کہ دیکھیں، صرف دیکھنے کی برکت سے یہ الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے اور یہ 40 دن کا کورس ہوتا ہے، تو یہ فالج کے جو مریض ہیں تو ان کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل لکھ کر دی جاتی ہے، آپ اپنی والدہ کے لیے لکھوا لیجئے، بہت جلد اللہ کی رحمت سے آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام، میرا بھائی خالد حسین یہ ہیں، ان کا نام، یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں اور میرا بھائی
گم ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی غیب سے اسباب پیدا فرمائے، جلد بخیر و عافیت، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپ کے بھائی کو آپ سے ملائے۔ جس کا کوئی بھائی گم ہو چکا ہو یا گھر کا کوئی فرد گم ہو چکا ہو تو اس حوالے سے ایک وظیفہ ہے، وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ سورہ والضحیٰ پڑھے اور پڑھ کر پھر گھر کے جو 4 کونے ہیں، 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں تکبیر کہے اور گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل جلد بخیر و عافیت وہ گمشدہ شخص مل جائے گا یا اس کی کوئی اطلاع مل جائے گی۔ تو اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے، آپ کے گھر کے افراد بھی عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی پنصورہ کے باب فیضان دعا میں یہ فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر ہے 233۔ تو آپ یہ مدنی پنصورہ حاصل کر لیجئے، اس کے صفحہ نمبر 233 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ بعد نماز عشاء یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، بعد نماز عشاء 41 بار سورہ والضحیٰ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ پڑھ کر گھر کے 4 کونے جو ہوتے ہیں، 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیجئے، 2 کونوں میں تکبیر کہیے اور بھائی کی واپسی کے لیے دعا کریں۔ 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی واپس آ جائیں گے یا ان کی کوئی اطلاع مل جائے گی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے واسطے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ اس طرح کی بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں کہ اگر جیسے کوئی گم ہو گیا اور نہیں مل پا رہا تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے ملے بھی ہیں، اور اس طرح کی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل آتی ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اتنے عرصے سے ہمارے بھائی یا گھر کا کوئی فرد گم ہو چکا تھا، نہیں مل پا رہے تھے، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے تو وہ بخیر و عافیت مل گئے۔ تو آپ بھی استعمال کیجئے۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی دعائیں کریں، صلاۃ الحاجات آپ پڑھیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ محمد نذیر ملک یوکے دے نزلہ بڑا ہے تے ٹھیک نہیں ہو رہا، 2-3 مہینے ہو گئے نے، کوئی روحانی علاج بتا دے۔ اچھا، نزلے سے حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، احتیاط بھی کریں ٹھنڈے پانی سے اور انشاءاللہ عز و جل فرق ہوگا۔ وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام اللہ دیتا ہے اور میری والدہ کا نام ہے کنیزہ مائی۔ مجھے کالا یرکان ہے اور میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، آپ مجھے روحانی علاج اور میرا استخارہ کریں کہ میرے اوپر جادو ہے یا کوئی بیماری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ ظفر اقبال، کاروبار میں برکت کے لیے اور اپنی آمدن میں برکت کے لیے اور اضافہ کے لیے کوئی وظیفہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، آمدنی میں برکت ہو جائے، نزلے سے حفاظت کا، نزلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے بتائیں جی۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر 71 پر وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ بھی جائیں، وہاں سے آپ اس حوالے سے تعویذات بھی حاصل فرما لیجیے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح برکت کے حوالے سے آمدنی میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت رہے تو وظیفہ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے کہ جو کوئی میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور انداز سانپ، چڑیا اور انداز صاحب، اس کے صفحہ نمبر 58 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔
انشاءاللہ یقیناً روحانی علاج سماعت فرما لیے ہوں گے آپ نے مدنی چینل کے ناظرین. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. ہمارے اللہ دیتا بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ مجھے کالا یرکان ہو چکا ہے اور کسی نے مجھ پر جادو کروایا ہے. تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا اللہ دیتا بھائی, استخارے میں تو منع کا اشارہ آ رہا ہے, جادو کا اشارہ نہیں آ رہا, کوئی عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا, منع کا اشارہ ہے. تو بیماری کے معاملات ہیں, اللہ تعالی شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دی آپ کو. یرقان بتایا آپ نے کہ ہو چکا ہے, تو یرقان سے حفاظت کا ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. بیمار عابد رسالہ ہے, مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 61 پر 61 یا حسیبو, یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے. آپ نے 300 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پینا ہے. اور کتنے دن پینا ہے؟ یہ 21 دن تک آپ نے پینا ہے. یا حسیبو, یا حسیبو, یا حسیبو, 21 دن تک آپ پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل یرقان سے شفا حاصل ہوگی اور آپ کا یہ مرض جاتا رہے گا. مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے, تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. یرقان سے, پیلیے سے, ہیپاٹائٹس سے حفاظت کے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی دیے جاتے ہیں, کاٹ کا بھی عمل ہوتا ہے. آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یہ حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. میسیجز بھی کافی سارے باقی ہیں, کالز بھی کچھ ہیں آپ کی مدنی چینل کے ناظرین. وقت بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اب یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخاروں سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین, وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے نہیں ہو سکے, ایک نمبر آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں, اس نمبر پر بھی چاہیں تو آپ استخارے کروا سکتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ استخارے کا نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں, 0213485711. روزانہ 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے. اس نمبر پر اسلامی بھائی ہی رابطہ کریں, اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net, اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے اور بذریعہ میل بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں, روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں, تعویذات عطاریہ بھی گھر بیٹھے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اپنے مسائل بھیجنے کے لیے پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ, عالمی مدنی مرکز, فیضانی مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں تو اس ایڈریس پر عالمی مدنی مرکز, فیضانی مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی, مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ, اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ, انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے تعویذات بھی آپ کے بھیج دیے گے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ کو گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ بھی حاصل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. پھر مزید علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. دعائیں بھی الحمدللہ عز و جل قبول ہوں گی. مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی, قبول ہی قبول ہوتی ہے. راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا الحمدللہ عز و جل اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ در دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین, جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے, پریشانیوں کا اظہار کیا, یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں, پریشانیاں, قرض داریاں, گھریلو ناچاقیاں, تنگ دستیاں, بے روزگاریاں دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا